آج 4 محرم پہلے پیر کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ 10 محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 4 محرم ہے اور پہلے پیر کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج آپ کی خدمت میں صرف 1 منٹ کی تسبیح کا ایک ایسا طاقتور ترین عمل پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے آج اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کر اس تسبیح کو اگر پڑھ لیا، آج ہر تقدیر کو اللہ پاک بدل دیں گے۔ 10 محرم سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ یہ تسبیح صرف سال میں 1 بار پڑھ لی جاتی ہے، روزانہ کا یہ عمل نہیں ہے۔ آج 4 محرم پہلے پیر کا سب سے طاقتور ترین عمل ہے۔ یہ صرف آج کے دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، پورا سال آپ کو بن مانگے اللہ پاک عطا کریں گے۔ بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دیں گے، آپ کی ہر تقدیر کو اللہ پاک بدل دیں گے۔ جو لوگ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، یہ شکوے کرتے رہتے ہیں کہ ہماری کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی، ہماری کوئی حاجت پوری ہی نہیں ہو سکتی، خود کو کوستے رہتے ہیں، خود کو بدبخت اور بد نصیب تصور کرتے ہیں، آج میں اپنے تمام ان سننے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کر دیکھ لیں۔ 1 منٹ کا تسبیح کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آج اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے، آپ کی بدبختی کو اللہ پاک خوش نصیبی میں بدل ڈالیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدبخت سمجھتے ہو، خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے، آپ کی قسمت اجڑی ہے، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن اس 1 منٹ کی تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور مقدار کے مطابق پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو، آپ کی ہر تقدیر کو اللہ پاک بدل دیں گے اور ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام سکون، دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم میں آ جائیں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ 1 دن کے عمل سے اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ بڑے سے بڑا مقصد پورا کروا لو گے۔ پورے سال کا رزق اس شخص کا اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے جو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، پورا سال بن مانگے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کے تمام تر معاملات کو اپنے سپرد کر دیتا ہے، پورا سال وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، زمینی اور آسمانی آفات سے اللہ پاک اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جس گھر میں آج 4 محرم پہلے پیر کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، بچہ پڑھے، کوئی بھی اگر اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، یہ تسبیح اتنی مختصر ہے کہ ہر شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وقت اگر اس پہ لگتا ہے تو صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے پیر کے دن یعنی 4 محرم کو اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، جس گھر میں بھی، اس گھر کے تمام افراد کے اللہ پاک مقدر کو سنوار دیتا ہے، یعنی تمام گھر کے افراد کو اللہ پاک مالدار اور غنی بنا دیتا ہے۔ یعنی اس گھر کے اگر اجڑے حالات ہوں، اجڑے مقدر ہوں، اجڑے نصیب ہوں، اگر اس گھر کے تمام گھر کے افراد کے حالات خراب ہوں، گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، رزق کی کمی ہے، بے روزگاری ہے، اگر قرضہ ہے، دنیا جہان کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آج 4 محرم پہلے پیر کے دن اس گھر میں سے
تمام کے تمام افراد میں سے صرف ایک فرد بھی یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس 1 منٹ کی تسبیح کی برکت سے، ایک شخص کے پڑھنے کی برکت سے تمام کے تمام گھر کے افراد کو اللہ پاک غنی کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک شخص کے عمل کرنے سے تمام کے گھر کے افراد کے اللہ پاک مقدر کو روشن چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ اللہ پاک آنے والے پورے سال میں اس گھر کے تمام افراد کو غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے۔ اس گھر میں سے اگر کسی ایک شخص پہ اگر قرضہ ہے تو اس تسبیح کی برکت سے اس گھر میں سے اللہ پاک اس قرضے کو ختم فرما دیتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری ہے تو بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصی طور پہ وہ والدین جن کے ہاں بیٹیاں اور بیٹے ہیں اور حالات خراب ہیں، ان کا وقت شادی کا گزر رہا ہے، ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں اور رقم نہیں ہے ان کی شادی کروانے کے لیے، تو وہ غیبی مدد اگر چاہتے ہیں، کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، آج 4 محرم پہلے پیر کا دن ہے، اگر وہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ غیبی رقم کا بندوبست ہو جائے، بچوں کی شادی کا جو وقت ہے وہ گزرے جا رہا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا ہو جائیں اور شادی کے لیے غیبی رقم کا بندوبست ہو جائے، تو وہ تمام والدین اس تسبیح کو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر شرط یا آزما کر دیکھ لیں، وہ والدین پورا سال مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ چاروں اطراف سے مدد الہی اترے گی، فرشتوں کے ذریعے مدد حاصل ہوگی، نیک لوگ آپ کے گھر پہ آ کے دستک دیں گے اور آپ کو رقم اور پیسے دے کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں خزانے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک اگر دینے پہ آتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرماتا ہے، نیک بندوں کے ذریعے مدد نازل فرماتا ہے۔ تو یہ جو عمل آج 4 محرم کا پہلے پیر کا 1 منٹ کی تسبیح کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنے کا یہ خاص عمل ہے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کے تمام خزانے ہیں، اولاد کے خزانے، روزگار کے خزانے، پیسوں کے خزانے، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ کی تسبیح سے اللہ کے خزانوں میں سے ہر خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ اولاد کا ہے، روزگار کا ہے، رزق کا ہے، ذاتی گھر کا ہے، گاڑی کا ہے، کار کا ہے، بنگلے کا ہے، ذہنی سکون کا ہے، بیماری میں شفا کا ہے، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس 1 منٹ کی تسبیح کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار شرطیہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں، یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو مکمل طور پہ دیکھیے۔ جو یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 1 منٹ کی تسبیح کا، اس کو آپ نے باقاعدہ سیکھنا ہے اور پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد اس عمل کو آپ نے فوری طور پہ کر لینا ہے۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، کسی گلف کنٹری سے، جس بھی ملک کے آپ باشندے ہیں، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور 4 محرم آپ کے پاس، یعنی 4 محرم کا دن آئے، پہلے پیر کا دن، تو دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو آپ نے پہلی فرصت میں کر لینا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ اگر کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں، نماز فجر کے بعد، پنجگانہ نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایک نماز مقرر کر لیں، اور یہ ایک منٹ کا عمل ہے اور آپ نے سال میں صرف ایک بار کرنا ہے، یعنی 4 محرم پہلے پیر کے دن آپ نے کسی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں تنہائی ہو، جہاں خلوت ہو، جہاں خاموشی ہو، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد کرنا چاہیے، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یا رات سونے سے پہلے، جب بھی جس بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، لیکن جگہ ایسی ہو جہاں تنہائی ہو، خلوت ہو۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے اس وظیفے کا، اس تسبیح کا آغاز فرمائیں۔ درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت ہے تو اس کو پڑھیں لازمی، کیونکہ درود ابراہیمی میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر وقت کی قلت ہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، اب صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار آپ نے ایک ہی رکھنی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پہاڑ جتنا مقصد ہے، اگر آپ ایک دن کے عمل سے پورے سال کے لیے رزق اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو رزق کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو شفا کی نیت کر لیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنا مقصود ہے، ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے یکسوئی اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی طرح آپ نے اس عمل کے آغاز میں نیت کرنا ضروری سمجھنا ہے، اور نیت ضروری ہے، یعنی کہ آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کو توجہ فرمائیے، اس عمل کو آپ نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، اپنے تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے اس آیت کریمہ کا تکرار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ کون سی آیت کریمہ ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب اور مفہوم یعنی ترجمہ آپ سمجھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ مقدار کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے، یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی مقدار ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ نے جلد بازی کی، کمی پیشی کی، مقدار کے مطابق نہیں پڑھا تو عمل کی تاثیر نہیں آئے گی۔ پھر آپ شکوہ کریں گے کمنٹ سیکشن میں کہ عمل کی تاثیر نہیں آئی، دعا قبول نہیں ہوئی، حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے کارساز ہے، جو بھی میں حاجت کر رہا ہوں، جس مقصد کو پورا کروانے کے اعتبار سے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یا اللہ میں تمام تر کام، تمام تر معاملات، چھوٹے مقاصد، بڑے مقاصد، ناممکن حاجت، یا اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب اور مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، قرآنی آیت کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لیں۔ شرط آپ بیٹا چاہتے ہیں، شرطیے بیٹے کی نیت کر لیں۔ بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، روزگار کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی تنازع میں، کسی جائیداد کے مسئلے میں، کسی مشکل میں ہیں، بندگلی کا شکار ہیں تو آپ نجات کا راستہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے اس تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا وکیل ہے اور کارساز ہے۔ مکان چاہتے ہیں ذاتی، یا آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کسی طرح کی کامیابی چاہتے ہیں، بچوں کے لیے من پسند رشتوں کے اعتبار سے غیبی مدد چاہتے ہیں، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ، یعنی 100 ٹائمز۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام جہانوں کا تو پالنے والا ہے۔ اللہ پاک شکر ادا کرنے والوں کو یعنی کہ دگنا اور چگنا ادا کرتے ہیں۔ دو لوگوں کو، دو بندوں کو اللہ پاک بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، ایک جو شکر ادا کرتا ہے، دوسرا جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک بہت زیادہ نوازتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن جو عمل کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا پرچار کرنا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے۔ اللہ کو اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے اپنے بات چیت کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام کرنا ہے،
اور اس عمل کے دوران اپنے آنکھوں کو اپنے بند کرنا ہے، شروع سے لے کے آخر تک کسی سے کلام نہیں کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، تین بار، یعنی کہ آپ نے مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو دنیا جہان کے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سارے جہانوں کو تو پالنے والا ہے، تو کارساز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، 129 ٹائمز، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی، پھر اس کے اوپر 29 ٹائمز، 29 ٹائم، 129 سے مراد نہ 129 سے زیادہ نہ 129 سے کم، جو مقدار آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، بالکل اسی طرح اسی مقدار کے حساب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 129 مرتبہ، یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ تیسرے عمل کے لیے، جس کے بغیر آج کا یہ عمل یعنی مکمل نہیں ہوتا، اگر آپ نے یہ پہلے دو عمل کر لیے اور تیسرا نہیں کیا تو پھر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، پھر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو عمل کرنا ہے، پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں۔ جتنے بھی آپ اعمال کریں گے، جتنے بھی عمل کریں گے، یعنی دو عمل اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اب تیسرا عمل شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی آپ مقصد کی دوبارہ نیت کر لیں۔ جتنی بار آپ نے عمل شروع کرنا ہے اتنی بار آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ پھر دوبارہ مقصد کی نیت کریں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے پھر دوبارہ اس کی نیت کر کے آپ نے اللہ کے دو ناموں کو یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ سے مراد جو ہے اے حفاظت اور نگہبان ذات، اے حفاظت کرنے والی ذات، اے نگہبان ذات، یا سلام اے سلامتی کے اور عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ پورا آنے والا سال آپ کا سلامتی والا ہو، اللہ کی حفاظت میں ہو، تو اللہ کو ان دو ناموں سے آپ نے پکارنا ہے۔ جادو، جنات، نظر بد، حسد، کینہ، بغض، تمام تر برے اثرات سے خود کو اور گھر کے تمام افراد کو محفوظ فرمانا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ کاروبار میں اگر بندش ختم کروانا چاہتے ہیں، کاروبار سے جادو جنات ختم کروانا چاہتے ہیں، نظر بد ختم کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ایسے برے اثرات ہیں جن کی وجہ سے کاروبار چلتا چلتا ٹھپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور جس گھر میں نظر آ جائے، نظر بد آ جائے، کینہ، بغض جیسی یہ برے اثرات والی چیزیں، یہ بلائیں آ جائے، تو اس گھر میں سے روزی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں لڑائی جھگڑا اور بے اتفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر کے تمام افراد سے یہ جادو جنات کے جو بد اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ پاک پورے سال میں سلامتی والا جو ہے، سلامتی والے حالات آپ پر پیدا فرمائے، یعنی گھر کے تمام افراد پہ سلامتی ہو جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، تو اللہ کی یہ جو دو نام ہیں، صفاتی نام، یا حفیظ یا سلام اے حفاظت کرنے والی ذات، اے نگہبان ذات، اور یا سلام اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، ان دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح توجہ فرمائیے، یا حفیظ یا سلام ایک بار، یا حفیظ یا سلام دو بار، یا حفیظ یا سلام تین بار۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو دونوں کو ملا کر کے ایک شمار کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ کی انگلی میں پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، یعنی 21 مرتبہ یا حفیظ یا سلام کو آپ نے یعنی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، یا صلی اللہ علیہ محمد، جو بھی چھوٹا درود پڑھا تھا یا درود ابراہیمی جس مقدار میں پڑھا تھا، ایک بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی ایک بار پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ ایک دفعہ کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 9 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ایک دفعہ اگر پڑھا تو آخر میں بھی ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ 4 محرم پہلے پیر کے دن کا واسطہ اور محرم کے 10 دنوں کی فضیلت کا واسطہ، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، آمین 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 اللہم آمین۔